دوستوں اور بزرگوں یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ کی زبان سے کوئی ایک لفظ بھی نکلے نا، کل قیامت کے دن آپ نے اس کو اللہ کے سامنے اس کو جواب دینا ہے۔ ایسے لوگ بھی اس دنیا سے گزرے ہیں جنہوں نے 20 سال تک اپنی زبان سے قرآن کے الفاظ کے علاوہ کوئی ایک لفظ بھی نہیں نکلا، وہ بھی کل اللہ کے سامنے آئیں گے اور ہم بھی کل اللہ کے سامنے جائیں گے۔ ہماری زبانیں 24 گھنٹے غیبت میں، ایک دوسرے کے پیچھے بات کرنے میں اور اس طرح فضول بکواسات میں ہماری زبان استعمال ہوتی ہے۔ ہم اس زبان کو بھی لے کر اللہ کے سامنے جائیں گے۔ تو میرے دوستو، ہم اللہ کو کیا جواب دیں؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں حج کے بعد واپس آ رہا تھا، ایک سواری کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ جب سواری قریب آئی تو مجھے پتا چلا کہ اس پر کوئی عورت سوار ہے۔ میں نے اس کو سلام کیا، اس نے جواب میں کہا سلام قولا من رب الرحیم۔ اس نے قرآن کی آیت پڑھی تو میں سمجھ گیا کہ اس نے میرے سلام کا جواب دے دیا۔ میں نے پوچھا آپ کہاں سے آ رہی ہیں؟ کہنے لگی وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ تم حج اور عمرہ اللہ کے لیے مکمل کرو۔ میں سمجھ گیا کہ یہ زیارت حرمین شریفین کے بعد واپس آ رہی ہے۔ میں نے پوچھا یہاں کہاں؟ کہنے لگی من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جسے اللہ گمراہ کرے اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ راستہ بھول رہی ہے۔ میرے اندازے میں وہ بری عورت تھی۔ میں نے پوچھا اماں کدھر جانا چاہتی تھی؟ کہنے لگی ادخلوا مصر انشاء اللہ آمنین۔ سبحان اللہ، میں سمجھ گیا کہ شہر جانا چاہتی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے بھی شہر جانا ہے، لہذا میں آپ کو راستے کی رہنمائی کر دیتا ہوں۔ کہنے لگی وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، تم نیکی کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوکاروں سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں سواری کی نکیل پکڑ کر چل پڑا۔ کچھ دور چلنے کے بعد میں نے عربی کے چند اشعار پڑھنے شروع کیے۔ وہ کہنے لگی فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پڑھو جو کچھ تمہارے لیے قرآن میں سے آسان کیے گئے۔ میں خاموش تو ہو گیا مگر سوچتا رہا کہ یہ عورت کون ہے کہ میں اس سے کوئی بھی سوال کرتا ہوں قرآن سے جواب دیتی ہے۔ قرآن کے الفاظ کے علاوہ کوئی ایک چیز بھی اس کی زبان سے نہیں نکلتی۔ میں نے کچھ اس کے گھریلو تفصیل معلوم کرنا چاہیے تو اس عورت نے کہا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ میں سمجھ گیا کہ گھریلو معاملات پر بات کرنا نہیں چاہتی۔ میں چلتا رہا، شہر کے قریب آ کر میں نے اس سے پوچھا شہر میں آپ نے کس سے ملنا ہے؟ کہنے لگی المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ میں سمجھ گیا اللہ نے اس کو مال اور بیٹے بھی عطا کیا۔ چنانچہ میں شہر میں داخل ہوا، مجھے قافلے والے ملے جو حج کے بعد واپس آئے تھے اور انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کے بیٹوں کے نام کیا ہے؟ کہنے لگی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ سبحان اللہ، میں سمجھ گیا کہ اس کے بیٹوں کے نام یہ ہیں۔ میں نے بلند آواز سے پکارا تو 3 بچے بڑے خوبصورت، بڑے علم و فضل والے، تر و تازہ چہرے والے بھاگتے ہوئے آئے۔ وہ پریشان تھے کہ ہماری امی کدھر رہ گئی۔ وہ امی کو قافلے میں تلاش کرتے پھرتے تھے۔ خیر جب آپس میں ملے تو بہت خوش ہوئے۔ میں نے سوچا کہ اب میں اپنے گھر جاتا ہوں تو اس وقت اس عورت نے پھر قرآن پاک کیا تھا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، بچوں کو اشارہ کیا کہ کچھ کھلاؤ اس کو، کچھ اس کو پلاؤ۔ بچے کچھ پھل لے کر آئے، میں نے کھانے سے معذرت کی تو اس عورت نے پھر قرآن کی آیت پڑھی اور کہنے لگی انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو اللہ کی رضا کے لیے آپ کو کھلاتے ہیں۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یا خدایا یہ کیا معاملہ ہے، یہ عقدہ مجھ سے حل نہیں ہو رہا۔ میں نے کچھ پھل کھائے،
اور بچوں سے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ جب سے آپ کی والدہ مجھ سے کلام کر رہی ہے، میرے ہر بات کے جواب میں کہ قرآن پاک کی آیت پڑھی، وہ کہنے لگے ہاں یہ ہماری والدہ ماجدہ قرآن پاک کی حافظہ اور حدیث کی عالم ہے، اس کے دل میں خوف خدا ایسا پھیل چکا ہے، وہ ہمیشہ کہتی ہے کہ قیامت کے دن مجھے اپنی باتوں کا جواب دینا پڑے گا، لہٰذا 20 سال سے قرآن کی آیت کے سوا کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے دوستو، خشیت الہی کا یہ عجیب انداز دیکھیے کہ کلام الہی کے سوا کوئی ایک لفظ زبان سے نہیں نکلتا۔ قیامت کے دن ایسے لوگ اللہ کے حضور پیش ہوں گے جن کی زبان سے 20 سال تک قرآن کے سوا کوئی لفظ نہیں نکلا تھا۔ وہاں اگر ہم اپنی بیوقوفانہ اور جاہلانہ گفتگو کے ساتھ پیش ہوئے تو یاد رکھیں ہمیں کتنی ندامت ہوگی، کتنی شرمندگی ہوگی، ہم اللہ کو کیا جواب دیں؟ اگر اللہ رب العزت نے ہم سے پوچھ لیا کہ بتاؤ تم نے فلاں کو ذلیل کیوں کہا تھا، تم نے فلاں کو کمینہ کیوں کہا تھا، فلاں کو بے ایمان کیوں کہا تھا، یاد رکھیں وہاں جواب دینا ہوگا، جواب دینا مشکل ہو جائے گا، نہیں دے سکتے، اور یاد رکھیں ہر چیز کا جواب دینا ہوگا۔ وہاں تو انبیاء کا اچھا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شرح آفاق کتاب غنیت الطالبین میں لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے جلال میں ہوں گے، نفس نفسی کا عالم ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ عیسائیوں سے پوچھیں گے کہ تم نے مخلوق میں میرا شریک کیوں بنایا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیں گے کہ انہوں نے کہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے انت قلت، کیا آپ نے کہا تھا؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب ہوگا تو حیبت الہی کے مارے ان کے بدن کے ہر بال سے خون کا قطرہ نکلے گا۔ اللہ جب سچوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا وہاں ہم جیسے جھوٹوں کا کیا حال ہوگا؟ آج زبان سے الٹی سیدھی باتیں نکالنا آسان ہے، یاد رکھیں مگر قیامت کے دن اس کا جواب دینا بہت مشکل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر انسان کس وجہ سے جہنم میں جائیں گے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 اعضاء کی بدپرہیزی کی وجہ سے، یعنی ما بین لحیتہ ما بین لحیہ وما بین رجلیہ، وہ چیز جو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور وہ چیز جو رانوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ۔ اکثر لوگ زبان اور شرمگاہ کے غلط استعمال کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ حدیث پاک میں مفہوم ہے کہ جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کے صحیح استعمال کی ضمانت دیتے میں اس کے لیے جنت میں گھر دلانے کا ضامن ہوں۔ اس سے زبان کے صحیح استعمال کی اہمیت کا آپ اندازہ لگائیں، آپ اندازہ لگائیں کہ ہم کل جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں، جس انداز سے ہم اپنی زبان کو استعمال کرتے ہیں، جس انداز سے ہم لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں، جس طریقے سے ہم اپنی زبان کو استعمال کرتے ہیں، یاد رکھیں اللہ کے سامنے جواب دینا بڑا مشکل ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، اس عارضی زندگی کو گزارتے ہوئے اپنی زبان کنٹرول میں رکھو۔ جو لفظ اپنی زبان سے نکالو پہلے سوچو کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں، جو کہنا چاہتا ہوں، جو کہوں گا مجھے اس کا جواب اللہ کے سامنے بھی دینا ہے۔ اس لیے سوچ کر تول کر کوئی بات کریں گے، جو امید ہے کہ انشاءاللہ کل قیامت کے دن بچیں گے۔ لیکن اگر یوں ہی اس زبان کو غلط استعمال کیا تو یاد رکھیں کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہم بہت شرمندہ ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے۔ اس لیے اس پریشانی سے بچنے کے لیے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں اس زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہوگا، اس کو قابو میں رکھنا ہوگا۔ یاد رکھیں انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی گفتگو خود اپنے کانوں سے سننے کی عادت ڈالے، جس کی زبان سے نکلی ہوئی بات
اس کے اپنے کان نہیں سنتے جو اتنے قریب ہیں، بھلا اس کی زبان سے نکلے الفاظ وہ کان کیا سنیں گے جو اتنے دور ہیں؟ اس لیے تو فرمایا گیا کہ پہلے تولو پھر بولو۔ آج ہم پہلے بولتے ہیں پھر تولتے ہیں، اور بعض اوقات تو ہم تولتے ہی نہیں ہیں، صرف بولتے رہتے ہیں۔ بولنا نہیں ہے، پہلے آپ نے تولنا ہے، پھر آپ نے بولنا ہے، پہلے سوچنا ہے، پھر آپ نے بولنا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میری ان الفاظ سے، زبان سے نکلی بات سے اگلے کسی کا دل، اگلے کسی کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی، کہ اللہ کی ذات سے ناراض تو نہیں ہو رہا، اللہ کے رسول سے ناراض تو نہیں ہوں گے۔ اگر ہم یوں استعمال کریں گے، جو امید ہے کہ اللہ کے سامنے ہم جب حاضر ہوں گے تو ہمارے لیے مشکلات نہیں ہوں گے، لیکن اگر یوں ہی اس زبان کو ہم نے بے لگام چھوڑ دیا اور یوں ہی ہم استعمال کرتے رہے تو اللہ کے سامنے بڑا مشکل ہو جائے گا۔